دیا چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوشہ کمال کی آج نشست نمبر 132 یعنی 132 ہے۔ آج کتا کہانی کا تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں، اور اس سے پہلے آپ سے یہ عرض کر دوں کہ میں نے جب پچھلی اپنی ویڈیوز دیکھی تو پتہ چلا کہ نشست نمبر 47 اور 48 میں کتوں کے بارے میں کافی باتیں میں کہہ چکا ہوں، لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس بار جو باتیں کر رہا ہوں وہ ان سے مختلف ہیں، ہٹ کر ہیں، تو اس کا مطلب یہ اضافہ ہے۔ تو دو وہ قسطیں تھیں اور آج تیسری قسط جدید اس کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 5 قسطوں میں یہ کتے نمٹے ہیں ہمارے۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کتوں کی کیا اہمیت ہے ہمارے یہاں، تو ان کے لیے مجھے 5 پروگرام کرنے پڑے۔ تو ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں عام اور پاگل کتوں کی اہمیت حقیقت میں بہت زیادہ ہے۔ یعنی اگر عام ہیں وہ ہماری رکھوالی کرتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں، تو بھی وہ اہم ہے ہمارے لیے، اور اگر وہ خواتین کے پیچھے، بچوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو نوچنے کی کوشش کرتے ہیں یا پنجے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے اوپر حکومت کی توجہ ہونی چاہیے، تو اس لیے بھی یہ اہم ہے۔ اور اگر پاگل ہو جائے وہ تو بہت ہی زیادہ اہم اس معنوں میں ہے کہ اس کا تو فوری تدارک ہونا چاہیے۔ پاگل کتے کے کاٹنے کے مرض کو ریبیز کہا جاتا ہے، RABIES۔ یہ مرض جو ہے، میں نے پچھلی ایک نشست میں ہی کہا تھا کہ اس سے ہائیڈروفوبیا پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ اسے مرض کہیں نہ کہیں، لیکن جب پاگل کتا کسی کو کاٹتا ہے تو پاگل کتا بھی اور جس کو کاٹے وہ دونوں پانی سے بہت ڈرتے ہیں۔ ہائیڈروفوبیا کا مطلب ہوتا ہے پانی کا خوف۔ اچھا، پاگل کتے کاٹنے کا ایک بڑا عجیب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی بلند قامت ہوگا، جتنی جست لگا سکتا ہے پاگل ہونے کے بعد، عام کتا نہیں کرتا ہے، وہ اتنی اوپر تک جست لگا کے انسان کے چہرے کو نوچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بتا چکا ہوں۔ لیکن اگر وہ سر کے قریب زخم ڈال دے تو وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ سر سے بہت جلدی دماغ کی طرف جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان کے بعض اوقات بچنے کی بھی امید نہیں رہتی۔ تو سر سے قریب اس کا زخم پاگل کتے کا بہت خطرناک ہے۔ ایک اور بات کہ اس کا جو لعاب ہے، تھوک جسے کہتے ہیں، وہ تھوک تو ہے ہی خطرناک، لیکن پنجے جو ہیں یہ جہاں گوشت میں یا جہاں گڑ جائیں تو پنجوں میں بھی زہریلا پن ہوتا ہے، تو وہ بھی خطرناک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پاگل کتا تو ہر لحاظ سے خطرناک ہے۔ اس کی جو خراشیں آتی ہیں وہ بھی خطرناک ہے لعاب کے ساتھ ساتھ۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے ہر طرح بچنے کی کوشش کریں، اور خدا نخواستہ کسی کو یہ کاٹ لے تو پھر اس کو اینٹی ریبیز جو ہے وہ انجیکشن فوراً لگا لینا چاہیے، اس سے کافی حد تک خطرہ ٹل جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ کاٹنے والا کتا پاگل ہو، اگر پاگل نہیں بھی ہے تب بھی وہ انسانی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں، اس کے جو پنجے کے اندر جو زہر ہوتا ہے۔ اس لیے ہر طرح پاگل اور عام کتے کے کاٹنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہ ہر باولا کتا کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، یہ خاص بات ہے۔ یعنی عام کتا تو شاید تھوڑا سا پتھر مارے بھگائے تو چلا جائے، لیکن وہ تو کوشش کرتا ہے کہ انسان اگر سامنے آ جائے تو اس کو کاٹے۔ اس لیے پاگل کتے کے کاٹنے سے تو ہر صورت میں بچنا ضروری ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے جیسا پاگل بنا دے۔ ابھی میں نے صرف اشارہ کیا ہے، جو پاگل ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے بھی اس جیسے پاگل ہو جائیں۔ تو خیر، یہ معاملہ تھا۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی جو علامات ہیں کتے کے کاٹنے کی، ضروری نہیں ہے کہ فوراً نظر آئے۔ 1 ہفتے سے لے کے 2 سال کے اندر تک یہ علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اگر سال 1.5 سال کسی پہ علامات ظاہر نہیں ہوئی تو یہ نہ سمجھیں کہ ابھی خطرہ ٹل گیا ہے۔
جیسے میں نے بتایا کہ فوراً اینٹی ریبیز جو ہے وہ ٹیکہ لگوا لینا چاہیے. اب 1.5-2 سال تک بھی وہ اگر اس کا اثر پیدا ہو جائے تو وہ اینٹی ریبیز کا جو ٹیکہ ہے وہ اس اثر کو زائل کر دے گا. کتوں کے لیے سردیوں کا موسم بڑا اہم ہوتا ہے. یہ ان کی افزائش نسل کا بھی سمجھنے زمانہ ہے اور پاگل پن کا دورہ پڑنے کا بھی یہ زمانہ ہے. سردیوں میں ان کو زیادہ دورہ پڑ سکتا ہے پاگلوں کو، کتوں کو. اب اس میں ایک بات اور کہنی ہے کہ جس شخص کو یہ کاٹ لے وہ عام طور سے بولائے سے پھرتا ہے. بولائے ایک اردو میں ایک محاورہ ہے کہ عجیب کیفیت ہوتی ہے اس کی، اسے کچھ نہیں پتہ کیا کر رہا ہے، عجیب طرح کی حرکتیں کرتا ہے. تو بولائے آپ دیکھیں انسانوں کو تو سمجھ لیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں اپنے ساتھیوں جیسی کچھ صفات پیدا ہو گئی ہیں. اب جن پاگلوں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ مجموعی طور پر فی الواقع پاگل ہی ہیں. جن پاگلوں کا میں نے ذکر کیا وہ مجموعی طور پر فی الواقع کتے ہی ہیں. اگر کوئی اپنی طرف اس کا رخ سمجھے تو اس کے لیے ایک بڑا اچھا محاورہ ہے کہ روئے سخن، کوئی اپنی طرف سمجھے تو وہ روح سے آ. میں نے تھوڑا سا محاورے کو بدل دیا ہے. اردو کا ایک محاورہ ہے کہ روئے سخن، میرا اگر روئے سخن کسی اور کی طرف یعنی کوئی انسان اپنی طرف سمجھنے لگے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، وہ خود روح سے آئے. آخر میں عرض کر دوں کہ قرآن کریم میں کتے کا ذکر اور کئی مقامات پر ہے، لیکن سورہ کہف میں خاص طور سے اس کا ذکر ہے کہ کچھ نوجوان جب شہر سے دور ایک غار میں پناہ لینے کے لیے گئے تو اندر جا کے ایسی غفلت کی نیند سوئے کہ کئی صدیوں تک انہیں، بعض لوگ 2 صدیاں بتاتے ہیں، 200 سال بتاتے ہیں، بعض 300 سال بتاتے ہیں، اندر جا کے سو گئے وہ. اور ان کے ساتھ ساتھ شہر سے جو کتا چلا تھا وہ غار کے دہانے پر یعنی دروازے پر بیٹھ کے پیر پسار کے بیٹھ گیا اور وہ ان کی نگرانی کرتا رہا. تو اس سے اندازہ کر لیے کتے کی اہمیت کا جو میں نے ذکر کیا ہے بہرحال وہ اہم تھا، اور اسی لیے اس نے ان لوگوں کی مطلب ہے کہ نوجوانوں کی جو وہاں جا کر سو گئے تھے ان کی حفاظت کے لیے وہ بیٹھ گیا تھا. اب ایک بات اور میں عرض کر دوں اس کے بعد ختم کرتا ہوں کہ ہمارے اردو میں ایک بڑا عجیب محاورہ ہے، سگ باش برادر خرد نباش. یعنی چھوٹے بھائی کو کتے سے کم اہمیت دی گئی ہے کہ بھائی کتا بن جاؤ مگر چھوٹے بھائی نہ بنو. بڑے بھائی جو سلوک کرتے ہیں چھوٹے بھائیوں کے ساتھ، پتہ نہیں فرانس میں کرتے ہوں گے، ایران میں، تو فارسی میں یہ مقولہ ہے کہ سگ باش برادر خرد نباش. چھوٹا بھائی بننے کے بجائے تم کتے بن جاؤ تو تمہاری اہمیت ہوگی، چھوٹے بھائی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہماری موجودہ سیاست میں چھوٹے بھائی اور چھوٹے بیٹے کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کے حساب سے تو یہ محاورہ منطبق ہوتا ہے ان پر. اور اس کے بعد ایک اور بات ہم کہتے ہیں، دیکھیں اگر آپ نے کہنا نہیں مانا تو کتے کی موت مارے جائیں گے آپ. یعنی یہ کتے کی موت مرنا بھی کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، انسان کو عزت و احترام کے ساتھ مرنا چاہیے. ایک اور بات کہ کتے کی ہرس و ہوس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے باوجود کسی دنیا دار کو اگر آپ کہیں کہ یہ دنیا دار کتا ہے یا دنیا سے اس کو بہت زیادہ محبت ہے، تو یعنی لالچی انسان کو اگر آپ کہیں تو انسان جو ہے اس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ سگے دنیا ہو گیا ہے، دنیا کا کتا ہو گیا ہے. حقیقت میں یہ کتے کی توہین ہے، اس لیے کہ کتا اتنا حرص و حوس میں مبتلا نہیں ہوتا جتنا انسان ہوتا ہے. کتے کی اگر زبان ہوتی، عقل ہوتی نا، تو اس محاورے پر سگے دنیا اگر انسان کو کہا جائے کسی لالچی آدمی کو تو وہ ضرور احتجاج کرتا. اور آخر میں ایک اور محاورہ فارسی کا ہے وہ بھی کہ غوغائے سگاں کم نہ کند رزق گدارا. کتے اگر بہت شور مچائیں، پیچھے پڑیں کسی کے، تو گدھا یا فقیر یا جو گزر رہا ہے اس کا رزق کم نہیں ہوتا. چیختے رہیں، کتے بھونکتے رہیں، جس کا جتنا رزق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو ملے گا. آج کی نشست یہاں میں ختم کر رہا ہوں، کتا کہانی ہماری ختم ہو رہی ہے، لیکن ایک بار پھر آپ سے میں اپنے پروگرام کو سبسکرائب
اور لائک اور شیئر کرنے کی درخواست کرتا ہوں. باقی بشرط زندگی باقی.